یہ بہرحال اللہ کی شان ربوبیت کی بہت بڑی دلیل ہے، اس کے عظمت کی، اس کے قدرت کی بہرحال. اور ہر آدمی اپنے اپنے مزاج سے، اپنے اپنے طبیعت سے، آپ دیکھیں کہ ایک شخص کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، دوسرے شخص کو وہ کام ناپسند ہوتا ہے. آپ موٹر میکینک ہیں مثال کے طور پر، کیچڑوں میں لت پت آپ دھل رہے ہیں، مشینری صاف کر رہے ہیں، لیکن ایک شخص آپ کے بغل میں بیٹھا ہوا کپڑے وپڑے سمیٹے، آستین وستین سمیٹے، وہ ڈرتا ہے دھبا نہ لگ جائے، بدبو نہ لگ جائے، اس کو وہ نہیں چاہتا کہ یہ کام کرنا. بہت سارے بچے ہیں، اگر آپ ان کو اس میدان میں ڈالیں 2-4-10 دن کے بعد وہ کپڑے جھاڑ کے نکل آئیں گے، اس میں ہمیشہ میلے کپڑے ہوتے ہیں، ہم نہیں رہیں گے، ہم یہ کام نہیں کریں گے. کسی کو ٹیلرنگ پسند ہے، کسی کو میکینکی پسند ہے، کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے، کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، کوئی کچھ. ہر ایک کے دماغ ہے، کوئی عالم بننا چاہتا ہے، کوئی حافظ بننا چاہتا ہے، کوئی قاری بننا چاہتا ہے، کوئی. ہر ایک کا اپنا اپنا مزاج ہے اور ہر ایک کا اپنا اپنا دماغ ہے، اور ہر ایک آدمی اپنے اپنے عقل سے ان علوم کی معرفت حاصل کرتا ہے، ان علوم کو حاصل کرتا ہے، ان چھپی ہوئی چیزوں کے بارے میں جس کا اسے علم نہیں ہے، ادراک نہیں ہے، اس کے بارے میں وہ معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے. لیکن میرے بھائیوں، آپ حضرات یہاں موجود ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ، مختلف پیشوں سے جڑے ہوئے لوگ ہیں. کوئی سباک ہوگا، کوئی پلمبر ہوگا، کوئی میکینک ہوگا، کوئی بکریاں چرانے والا ہوگا، کوئی کچھ ہوگا، کوئی کچھ ہوگا، کوئی کچھ ہوگا، کوئی کچھ ہوگا، ہے کہ نہیں؟ میرے بھائی، میرے عزیز، میرے دوستوں، میرے بزرگوں اور میرے نبی کے پیارے پیارے امت کے لوگ، اس زندگی کے اندر ہماری اور آپ کی جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے، ہر انسان کی یہ ذمہ داری ہے، لیکن بالخصوص ہماری اور آپ کی بحیثیت مسلمان کی، وہ 3 ایسے علوم ہیں جن کی معرفت، جن کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. اس کے بغیر یہ زندگی بیکار ہے اور جانوروں سے بھی بدتر ہے. آپ ڈاکٹر ہو جائیں، آپ انجینئر ہو جائیں، بہت بڑے آپ پائلٹ بن جائیں، وزیر اعلیٰ ہو جائیں، صدر مملکت ہو جائیں، لیکن اگر ان 3 باتوں کا علم آپ کو نہیں ہے، اور علم سے مراد صرف انگلیوں پہ 1 2 3 گنا دینا نہیں، علم سے مراد عملی طور پر اس کا اظہار بھی اگر نہیں ہے، تو پھر یہ زندگی حیوانات سے بھی بدتر ہے، جانوروں سے بھی بدتر ہے. آپ میں جو ہمارے اخوان بیٹھے ہیں، اگر میں پوچھوں کہ وہ 3 علوم کون سے ہیں تو بتا سکتے ہیں آپ لوگ؟ 3 علوم جن کی معرفت، جن کا علم حاصل کرنا بے حد ضروری ہے آپ کو پتا اس کا؟ آپ کو پتا ہے؟ آپ لوگوں کو پتا ہے اس کا؟ ہے، میں نہیں کہتا نہیں، اس کا علم ہوگا آپ کو، اور یاد نہیں آ رہا ہے. اصل میں یاد میں دلاؤں گا تو یاد آئے گا، لیکن یہ اور بات ہے کہ یوں ہی ہے آپ کو سرسری طور پر، اس کی گہرائی میں آپ گئے نہیں ہیں. 3 علوم ایسے. سب سے پہلا علم جو ایک انسان کے لیے، خاص طور سے ایک مسلمان کے لیے بے حد ضروری ہے، وہ ہے اپنے پیدا کرنے والے کی معرفت اور اس کا علم. سمجھ آئی آپ لوگوں کی؟ نہیں آئی؟ کس کی؟ اپنے پیدا کرنے والے کی معرفت، اپنے مالک و مولا کی پہچان، اس کی شناخت، اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے آنکھوں، ناکوں، کان، ہونٹ، زبان، چہرہ، ہاتھ، پیر، زمین، آسمان، چاند اور ستارے، یہ تمام سب عطا کرنے والے کی معرفت، اس کا علم. میں اس معرفت کا ذکر نہیں کر رہا جو جاہلوں نے نکالیں، یہ شریعت ہے، یہ طریقت ہے، یہ معرفت ہے، وہ شیطنت ہے. وہ سب کیا ہے؟ وہ سب شیطانیت ہے، وہ سب ابلیسیت ہے. ایک شریعت کے سوا سب کچھ ادھر فراڈ ہے، دھوکہ ہے، شیطان کا مکر ہے، دجل. میں اس معرفت کی بات نہیں کرتا. شریعت اسلامیہ خود ہی ایک محتاج ہے کہ اس کی معرفت حاصل کی جائے. تو سب سے پہلا علم کیا ہے؟ اپنے مالک، اپنے مولا کا علم حاصل کرنا، اس کی معرفت، اس کی پہچان. وہ کون ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ اس کے اعمال کیا ہیں؟ اس کے افعال کیا ہیں؟
اس کا تصرف کیا ہے، اس کی قدرت کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی جلالت کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کے مطالبات کیا ہیں، اس کی فرمائش کیا ہے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اس نے ہمیں کیوں پیدا کیا، مقاصد کیا ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہم ایسے بیکار پیدا ہوئے اس دنیا کے اندر؟ اللہ نے ہم کو یوں ہی پیدا کیا، جاؤ کھاؤ پیو اور حمام باتھ روم جاؤ، اس کے بعد مر کے آ جاؤ ہمارے پاس؟ نہ، یوں ہی بیکار. تو آپ بھی ایک کوئی کام بیکار نہیں. آپ کوئی کام بیکار کرتے؟ آپ بھی ایک تنکا بھی اگر ادھر سے ادھر اٹھاتے ہیں، کسی کام سے اٹھاتے ہیں. آپ یہاں جو بھی کام کرتے ہیں، آپ کے کام کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا. تو پھر اس خلاق عالم نے، ہمارے اور آپ کے اس مالک و مولا نے، جو یہ اس قدر عظیم الشان اپنی خلقت کا مظاہرہ فرمایا ہے، اپنی تخلیق کا اتنا عظیم جال بچھایا ہے، سورج، اللہ اکبر، اس کی کتنی بڑی نعمت ہے. نکلتا ہے، آپ کو روشنی دیتا. یہ ٹیوب لائٹیں، یہ چیزیں، اس کے تو بجلی پیمنٹ آپ کرتے ہیں، اس کا تو بل پیمنٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ 4 بلب جلاتے ہیں، 200 روپے آپ کے بل آتے ہیں. گورنمنٹ بناتی ہے، خود دیتی ہے، آپ کی گورنمنٹ ہے، آپ کی حکومت ہے، آپ نے اسے وزیر بنایا، صدر بنایا. 1 مہینے میں 200 روپے بل لیتی کہ نہیں لیتی؟ 4 بلب جلتے ہیں، لیکن اس کا بل کا مطالبہ ہوتا ہے مہینہ 2 مہینہ اگر پیمنٹ نہ کریں تو آئندہ کے لیے بجلی. لیکن یہ اتنا بڑا بلب جل رہا ہے پاک پروردگار کا، پوری کائنات روشن اور مجلہ ہے. کبھی آپ سے اس نے بجلی، اس روشنی کا مطالبہ، اس روشنی کا بل طلب کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ بولو، طلب کیا ہے اس نے؟ کیوں دیا ہے اس نے یہ روشنی؟ کیوں دی ہے اس نے یہ روشنی؟ رات کو چاندنی چھٹکتی ہے، سرد وہ چاند نکلتا ہے، کیوں آخرکار یہ شب و روز کا آنا جانا، یہ تمام سب کیا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کیوں دیے؟ اس کا مطالبہ کیا ہے؟ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ یہ زمین بچھا کر کے اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ یہ ہوائیں، یہ آگ، یہ پانی، یہ سب دے کر کے اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ پانی کا بل بھی ہمارے پاس آتا ہے. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ ہوائیں کم از کم فری میں ہیں. یہ ہوائیں یہ بھی، اس پر بھی قبضہ ہوتا تو ہمیں مار مار کے لوگ اپنی حکمرانی ہمارے اوپر حکومت کرتے کہ نہیں کرتے؟ میرے بھائیوں، اس مالک کا علم، سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اپنے مالک کی قدر، اپنے مالک کی عظمت، اپنے خالق و مالک رازق، جتنے بھی اس کے اسماء ہیں، جتنے بھی اس کے صفات ہیں، اس کی طاقت، اس کی قوت، اس کی قدرت کا علم حاصل کرو. اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ کیوں ہم حاصل کریں یہ علم اللہ کا؟ کیا ہمیں ملنے والا ہے اس سے؟ بس ہم جانتے ہیں اللہ نے پیدا کیا ہے، بس خلاص. اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کا سب سے بڑا نقصان وہ ہے جو آج آپ اور ہم اپنے اپنے ملکوں اور دیشوں میں دیکھیں. اپنے مالک و مولا کی شان، اس کی عظمت اور اس کی قدرت، اس کے افعال اور اس کے تخلیقات، اس کی تمام سب کو اس کی معرفت نہ ہونے کی اور اس کا علم نہ ہونے کے جو نقصانات ہیں، جو مضرات ہیں، وہ آج ہم اپنے اپنے ملکوں میں مسلمانوں کے تعلق سے دیکھ سکتے ہیں. کافروں کے تعلق سے چھوڑو، خود کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے تعلق سے ہم دیکھ سکتے ہیں. وہ اللہ کو جانتے ہیں، بس اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، میں کہوں گا اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اللہ کو جانتے نہیں. اللہ کو اگر وہ جانتے ہوتے تو کھپچیوں، لکڑیوں، اینٹ اور پتھروں، چبوتروں کے سجدے اور رکوع نہ کرتے. سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ مورتیوں، دیوی دیوتاؤں، غوث خواجہ کے نام پر مزاروں اور سجادہ نشینوں اور پیروں اور بیعتوں، اس کے چکر میں نہ پڑتے ہو. وہ اللہ کو جانتے ہیں